الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہمارے پاس جو سوال ہے کہ جو بیماریاں لا علاج ہوتی ہیں، جن کے بارے میں ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے، یا جن کا علاج کرنے میں بار بار علاج کرنے کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتی، تو ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت کیا کرنا چاہیے جب ایسی بیماری کسی انسان کو لگتی ہے؟ تو اس کا ہمیں قرآن سے جو درس ملتا ہے، ایوب نبی کا اللہ تعالی نے واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر تھے اور کیا ہوا، ان کو بیماری نے پکڑ لیا۔ اب یہ اللہ کو پکار رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے اللہ، مجھے بیماری نے پکڑ لیا ہے، مجھے بیماری آ پہنچی ہے، اب تو رحمان اور رحیم ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، لہذا تو مجھے شفا دے دے۔ پتا کیا چلا؟ کوئی ایسی بیماری نہیں، کوئی بھی بیماری لگتی ہے اور اس کا علاج سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس کا علاج کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ پیارے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، لیکن 18 سال بیماری میں مبتلا رہے۔ کیا کیا؟ اللہ کو پکارا، مایوس نہیں ہوئے بلکہ اللہ کی طرف رجوع کیا، تو اللہ تعالی نے شفا عطا کر دی۔ دوسری طرف جو علاج کے لحاظ سے لا علاج بیماریوں کے بارے میں کیا جاتا ہے، وہ سب سے بہترین جو چیز ہے وہ ہے دعا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تمہیں کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اللہ تم سے کہہ رہے ہیں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جب ڈاکٹر جواب دے دیں، جب کوئی راستہ نہ نظر آئے، جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، پھر ایک امید کی کرن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف رجوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم مجھے پکارو، تمہاری بیماری ہے، تم مجھے پکارو، میں بیماری کو دور کر دوں گا۔ پریشانی ہے، مجھے پکارو، میں پریشانی کو دور کر دوں گا۔ کون سا معاملہ ہے اللہ کو پکارا جائے اور حل نہ ہو؟ اور دوسری طرف جو اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ فرماتے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین۔ ایسے لوگ جو دعا نہیں کرتے، دعا سے تکبر کرتے ہیں، ان قریب اللہ فرماتے ہیں ان کو میں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ یعنی جو مانگتا ہے اللہ کو زیادہ پیارا ہے، جو نہیں مانگتا، جو اکڑ رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو میں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ تو اس لیے کوئی بھی بیماری ہے اس کا علاج دعا سے کیجیے، اللہ سے مانگیے، گڑ گڑائیے، سجدے سے اس کا علاج کیجیے۔ سب سے بہترین علاج ہے، جس بیماری کا کوئی علاج نظر نہیں آ رہا، اس بیماری کا علاج ہمیں سجدے سے ملتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی 3 صورتیں بتائی ہیں۔ دعا رد نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا۔ دعا جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پہ اپنی جگہ بنا لیتی ہے، دعا رد نہیں ہوتی کبھی بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کی دعا ہوتی ہے۔ ایک انسان دعا کرتا ہے فوراً قبول ہو جاتی ہے، دوسری انسان دعا کرتا ہے 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، کچھ عرصے بعد اس کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ تیسری دعا ایسی ہے جو قبول نہیں ہوتی، اور اس دعا کا انسان کو اجر و ثواب جو ہے وہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کو قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا تو یہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اور آج جتنا مجھے دعا کا اجر ملا ہے اتنا اجر مجھے آج ان دعاؤں کے بدلے میں مل جاتا۔ یعنی اتنا اجر و ثواب جو ہے وہ دعا کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ملتا ہے، بنی اسرائیلی روایت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پرندے آئے۔ اللہ نے بہت ساری مخلوقات پر بادشاہت دی تھی، پرندوں پر بھی بادشاہت تھی۔ تو پرندے آئے، انہوں نے شکایت کی کہ حضرت ہم فلاں کے گھر رہتے ہیں، وہ بندہ جو ہے وہ درخت پر، جس درخت پر ہم رہتے ہیں، انڈے اتار لیتا ہے۔ حضرت نے اسے بلا کر اسے سمجھایا کہ ایسے نہیں کرو۔ اگلا دن گزرتا ہے، ان پرندوں کے انڈے پھر اتار لیے جاتے ہیں۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اب کیا کیا، غصہ آیا کہ میری بات نہیں مانی، میں وقت کا حکمران ہوں، غصہ آیا، 2 بڑے طاقتور ترین جو جن تھے ان کی ڈیوٹی لگا دی، کہا کہ تم نے نا وہاں اس درخت کے پاس رہنا ہے، جب یہ بندہ درخت پر چڑھے انڈے اتارنے کے لیے اس کو گردن سے پکڑنا، الٹا کر کے مارنا ہے۔ اب تیسرا دن گزرا، پرندے پھر آ گئے، انہوں نے کہا حضرت انڈے پھر اتار لیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان جنوں پر غصہ آیا کہ میں نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، طاقتور جن تھے، پھر ان کے پرندوں کے انڈے اتار لیے گئے۔ جنوں کو بلایا، انہوں نے کہا جی ہماری بات سن لیں، ہماری بات سن لیں، پھر ہمیں جو مرضی سزا دیں۔ حضرت سلیمان نے پوچھا ہاں بتاؤ، انہوں نے کہا جی کہ جب یہ بندہ درخت پر چڑھنے لگا نا تو اس کے دروازے پر کسی نے دستک دی، فقیر تھا، اس نے کہا اللہ کے نام پر مجھے کچھ دو۔ اس بندے نے روٹی اٹھائی اور اس سے دے دی، اسے کھانا کھلا دیا۔ اب اس بندے نے کیا کیا، اس کے حق میں دعا کی، وہ دعا دے کے چلا گیا کہ اللہ تیری حفاظت فرمائے، اللہ تجھ پہ فضل کرے۔ وہ بندہ چلا گیا، یہ درخت پر چڑھا، ہم اس کو جیسے ہی اس کو گردن سے پکڑنے کے لیے اس کی طرف بھاگے ہیں، کسی چیز نے ہمیں پیچھے سے گردن سے پکڑا اور الٹا کر کے مارا۔ حضرت سلیمان فوراً سجدے میں گر گئے، اللہ جہاں تیرا فضل ہو، جہاں تیری رحمت ہو، جہاں تیری حفاظت ہو، وہاں طاقتور جنات بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے دعا جو ہے بہت بڑا مومن کا ہتھیار ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ تو جو بندہ دعا نہیں کرتا تو وہ ناکام رہ جاتا ہے۔ کامیابی چاہتے ہیں تو دعا کیجئے، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو دعا کرنے سے دور نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو انسان سے روز پوچھتے ہیں پکارو کیا چاہتے ہو، مانگو کیا چاہتے ہو، اللہ تمہاری مرادیں پوری کرے۔ اس لیے دعا ایک ہتھیار ہے، تو اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی